السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیں، انسان اگر اپنی زندگی کو بہت ہی کامیاب بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بہترین انداز میں گزارے۔ اگر وہ ایک لمحہ استعمال کرنا چاہتا تو ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی خاص مقصد ہو۔ جب تک انسان کے پاس مقصد نہیں ہوتا وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کہاں تک جانا ہے، کدھر جانا ہے، تب تک وہ کچھ نہیں کر سکتا، رخت سفر بھی نہیں باندھ سکتا۔ اگر باندھے گا بھی تو وہ ادھر ادھر دائیں بائیں بھٹک جائے گا، کبھی اپنی منزل مقصد تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے میں آج آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ٹرین کی۔ ٹرین جب بھی اپنا سفر باندھتی ہے تو جہاں سے وہ سفر باندھتی ہے اس سے لے کر جہاں تک اس نے جانا ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر اس نے سرگودا سے کراچی تک جانا ہے تو سرگودا سے لے کے کراچی تک بہت سارے جنکشنز آئیں گے، فار ایگزامپل فیصل آباد، پھر اس کے بعد کرتے کرتے ملتان وغیرہ کا ایریا، صادق آباد، پھر وہ سندھ میں داخل ہو جائے گا، ٹھٹھا، بدین، سکھر، یہ سارے جنکشنز ہیں۔ اس پورے سفر میں اس کو بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، بہت ساری جگہوں سے گزرتی ہے۔ کبھی وہ دریا کے اوپر سے گزرتی ہے، کبھی وہ چشمے کے اوپر سے گزرتی ہے، کبھی وہ پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہے، کبھی وہ صحرا کو پار کر رہی ہوتی ہے، کبھی وہ نخلستان کو پار کر رہی ہوتی ہے، کبھی وہ ریتلی زمین پر دوڑتی جا رہی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خشک اور سخت پتھروں پر چلتی جا رہی ہوتی ہے۔ اور اس پورے لمحات میں وہ بہت سارے سبزے کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے، سرفری ہواؤں سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، لیکن چلتی جا رہی ہوتی ہے، ذرا بھی نہیں رکتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو میرا سفر ہے وہ کہاں تک ہے، کہاں جا کے اس نے بریک لگانی ہے۔ اور اس سارے راستوں میں جتنے جنکشنز آتے ہیں، ان جنکشنز میں وہ کچھ دیر کے لیے رکتی ہے، جس میں مسافر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، تھوڑا ریسٹ جو ہے وہ مشینری جس کو ٹرین کہتے ہیں، جو کہ مشینری ہے، اس کو بھی موقع ملتا ہے آرام کرنے کا۔ پھر وہ دوبارہ سفر باندھتی ہے، لیکن وہ تب تک نہیں رکتی، تب تک وہ سکون سے نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رکتی بیٹھتی، جب تک وہ اپنے جنکشنز، جو اس کا مین جنکشن ہے، اس تک نہیں پہنچ جاتی۔ یہی ایک بامقصد زندگی کا ایک رخ ہے کہ جب بھی انسان بامقصد ہوتا ہے تو وہ آس پاس جو کچھ ہو رہا تھا اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا۔ وہ بجائے کہ چھوٹے مسئلوں میں الجھنے کے، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، یکسو ہوتا ہے، اپنے مقصد کے لیے زندگی جیتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے دیکھتا ہے کہ میرے مقصد کے الائن یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، چاہے وہ لوگ ہوں، چاہے وہ چیزیں ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، وہ ہر چیز اپنے مقصد کے تحت چوز کرتا ہے۔ اور دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف وقت ضائع کن چیزوں میں کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بات کرنے میں۔ یہ سب سے کم تر لوگ ہوتے ہیں، سب سے ہی آپ سمجھ لیں بے مقصد لوگ ہوتے ہیں۔ ورنہ بامقصد انسان ہمیشہ اپنی نگاہ اپنے گول پر رکھتا ہے، اپنے مقصد پر رکھتا ہے کہ میں نے اس کو اچیو کر کے رہنا ہے، اور اس کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑے، جو سیکریفائس کرنی پڑے، جو کچھ لٹانا پڑے، وہ تیار ہوتا ہے۔ لیکن تب تک سکون سے نہیں بیٹھتا جب تک وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر لیتا۔ اور مقصد ہی ہوتا ہے جو انسان کو جانور سے جدا کرتا ہے، کیونکہ جانوروں میں شعور نہیں ہوتا، انسان میں شعور ہوتا ہے۔ باقی ساری چیزیں سیم ہیں، بیسک نیڈس ان کی بھی ہیں، ہماری بھی ہیں جو انسان ہے، لیکن انسان کو فرق کرنے والی چیز جانور سے وہ شعور ہے۔ شعور تب بھی آتا ہے جب وہ بامقصد ہوتا ہے۔ اگر بامقصد انسان ہو کر کچھ بڑا کام نہ کرے، اپنے آپ کو بہت پروڈکٹیو نہ بنائے، تو سمجھ لیں اس کے اندر فلا ہے، اور اس کو چاہیے کہ اپنے فلا کو دور کرے، اپنی ریشنیلٹی، اپنی انٹلیکچولیٹی کو استعمال کرے اور آگے بڑھتا جائے، اور جو ایفرٹس کرنا پڑے، پیشن، جذبہ، ہمت، جرت، استقلال، ان جذبات کے تحت آگے بڑھے، تب تک ہمت نہ ہارے جب تک وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر لیتا۔ یہی بامقصد زندگی ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جس کے تحت انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنبھال لیتا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آج سے آپ بھی اپنی زندگی کے مقصد بنائیں گے، اور بس ٹرین کی طرح چلتے جائیں گے۔ کوئی بھی چیز آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کر پائے گی، آپ کو راستے سے ہٹا نہیں پائے گی۔ بس آپ نے اپنی نگاہ اپنے مقصد پر رکھنی ہے، جب تک آپ اس کو حاصل نہ کر لیں، چین سے نہ بیٹھیں۔ یہی زندگی کا حاصل ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری باتیں بہت پسند آئی ہوں گی، اور آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، اور آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا، اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے، اور میرے دعا بھی کریں گے۔ دیکھنے کا شکریہ، تو ہم یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔